السلام علیکم. پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا. ناظرین, کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. یہی حال قادیانی جماعت کا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ پچھلے دنوں ایک موضوع بڑا زیر بحث رہا سوشل میڈیا پہ کہ اگر خلیفہ اسلام کے خلیفہ کے نام سے اگر گوگل پہ سرچ کی جائے, یعنی کیلف آف اسلام کے نام سے سرچ کی جائے, تو اس پہ مرزا مسرور صاحب کا نام آتا ہے, جو کہ قادیانی جماعت کے سربراہ ہیں, جو کہ ان کو خلیفہ بھی کہتے ہیں. اور اس پر کیا ہوا کہ کچھ ہمارے جو مسلمان دوست ہیں, کچھ بھائی ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو مختلف پلیٹ فارم پہ رپورٹ کرنا شروع کر دیا. اب قطع نظر اس بحث سے کہ اس سے کس کو فائدہ ہوا یا کس کو نقصان ہوا, لیکن قادیانی جماعت نے اس پورے ایشو کے اوپر ایک پچھلے دنوں اپنے آفیشیل ٹی وی چینل کے اوپر ایک پروگرام کیا, اور کافی لمبا چوڑا کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا یہ پروگرام تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو مسلمانوں نے یہ جو گوگل پہ جا کے سرچ کی ہے اور رپورٹنگ کرنا شروع کی ہے, تو اس سے تو اصل میں ہمیں فائدہ ہوا ہے. انہوں نے کہا پروگرام میں کہ جناب جو مرزا مسرور صاحب, یعنی جس کو وہ خلیفہ کہتے ہیں, ان کی شخصیت کے بارے میں جو نہیں جانتا تھا وہ بھی سرچ کر کے ان تک پہنچ گیا, اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلو جو ہیں وہ اس کے سامنے جو ہیں وہ سامنے آئے, اور ہمارے جماعت کے بارے میں اس کو مزید انفارمیشن لینے کا یہ جو سرچز ہیں یہ ذریعہ بن گئیں. قادیانی ٹی وی چینل نے اس پروگرام میں ایک لمبا چوڑا جو ٹائم ہے وہ اس میں ہی گزار دیا کہ جس میں وہ مرزا مسرور صاحب کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے, اور انہوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا یہ منوانے کے لیے کہ اس وقت اگر پوری دنیا میں امت مسلمہ کا کوئی سربراہ ہے تو وہ تو مرزا مسرور صاحب ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جناب اگر کوئی اسلام کی ترجمانی کا حق ادا کر رہا ہے وہ بھی مرزا مسرور صاحب ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جناب اگر تبلیغ اسلام کا نام لیا جائے تو اس کے حوالے سے بھی وہی ہیں. اور انہوں نے کہا جی اگر کوئی کافروں کو للکار رہا ہے تو وہ بھی مرزا مسرور صاحب ہی ہیں, یعنی کافروں کو بھی وہی للکار رہے ہیں اس وقت. تو بہرحال ہم نے سوچا کہ اگر مرزا مسرور صاحب کی جو پرسنالٹی ہے کوئی اتنی ہی کرزمیٹک ہے, اور کوئی ایسے پہلو بھی ہیں جو کہ ہماری نظر سے نہ گزرے ہوں, حالانکہ مرزا مسرور صاحب کے جو کردار کے جو پہلو ہیں وہ تو سوشل میڈیا پہ بکھرے پڑے ہیں اور ہر آدمی عام آدمی کے سامنے ہیں, لیکن بہرحال جیسا کہ انہوں نے تعریفوں کے پل باندھے تو ہم نے یہ سوچا کہ جناب کچھ ہم بھی کوئی ذرا ان کی جو یہ شخصیت ہے تو اس کے بارے میں ہم بھی کچھ جائزہ لیں. تو اس جائزہ لینے کے لیے آج کا ہمارا پروگرام ہے, اور اس پروگرام میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی شخصیت سے متعلق اس سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے جنہوں نے ان کے انڈر کام کیا ہو. انڈر سے میری مراد یہ ہے کہ قادیانی جماعت کا حصہ رہ چکے ہیں, نہ صرف یہ کہ قادیانی جماعت میں رہ چکے ہوں بلکہ اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی رہ چکے ہوں. اور اسی لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے جناب طاہر احمد ڈار صاحب, جو کہ سابق قادیانی ہیں اور ایک لمبا عرصہ انہوں نے قادیانی اہم عہدوں پہ گزارا, لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی اسلام لانے کی. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے اینڈ پر قادیانی جماعت کو ناظرین ہم ایک چیلنج بھی دیں گے. جی, تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ پروگرام جو ہے اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا, اور قادیانی جماعت سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اس چیلنج کو ضرور پورا کرنے کی کوشش کریں گے. جی ناظرین, یہاں پر لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے جناب طاہر احمد ڈار صاحب. کے ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سابق قادیانی جو کہ انتہائی اہم عہدوں پر فائز رہے یہاں پاکستان میں, جناب طاہر احمد ڈار صاحب. جی طاہر صاحب, آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا طاہر صاحب, جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ قادیانی جو ٹی وی چینل ہے انہوں نے کچھ دن قبل جو ہے وہ مرزا مسرور کی شان میں ہی میں تو کہوں گا کہ اور اس کے قصیدوں میں ایک جناب بڑا پروگرام کر دیا, اور اس میں بڑا کچھ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہمیں بھی بڑا تجسس ہوا, ہم نے کہا کہ ہم بھی جانیں کہ مرزا مسرور کی پرسنالٹی کے بارے میں کہ وہ کیسا ہے, تو آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے. تو آپ سے پہلا جو کویسچن ہے وہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک بڑا لمبا عرصہ قادیانی جماعت میں انتہائی اہم عہدوں پر گزارا ہے, تو آپ نے مرزا مسرور کی شخصیت کو کیسا پایا؟ جی, یہ سب سے پہلے تو میں یہ جو آج کل ایک نئی مہم انہوں نے شروع کی ہے, یہ وہ اس بات سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ مہم شروع کی ہے. جی جی, کہ لوگ الٹیمیٹلی جو ویل نون لوگ جو مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریرات پر اعتراض اٹھاتے ہیں اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں, تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے اب یہ نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ اب خلافت کے پیچھے یہ لوگ پڑ گئے ہیں. جی جی, یہ آپ
وہ جس طرح خلافت کی ضرورت کے نعرے لگتے رہے، تو یہ ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ انہوں نے کھڑا کر دیا کہ چلے جی مرزا مسعود کی شکل میں جس طرح وہ پیچھے کچھ دن پہلے وہ ویب سائٹ پہ بھی تھا کہ خلیفہ آف اسلام، تو مرزا مسعود کا نام آ جاتا جی گوگل کے اوپر، جی ایسے ہی. لیکن اس کے اگینسٹ جو کرنل ایک اور چیز لکھی تھی کہ اگر یہ سرچ کیا جائے کہ 10 people who died in toilets، جی ایسا بھی ہے جی، تو اس میں بھی مرزا غلام قادیانی کا 5واں نمبر تھا. جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. تو کوشچن کی طرف آتے ہیں. جی تو مرزا مسعود صاحب جناب یہ جو موجودہ سو کالڈ خلیفہ آف اسلام کہلاتے ہیں، جی ان کو تو شریف آدمی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، تو ان کو خلیفہ آف اسلام کون مانے گا؟ ویسے تو گدی نشینی ہے جی. گدی نشین ہے یہ. جی تو گدی نشینی بھی ان کی اس طرح کیا کہ اس کی پیدائش جو ہے وہ 1950 میں ہوئی اور موجودہ اس کی 70 ایج پلس ہو چکی ہے. اور 22 اپریل 2003 کو اس نے خلافت کی گدی پر قبضہ کیا. یہ قبضہ ہی ہوتا ہے ان کا. ان کا جو یہ جو انہوں نے کنسپٹ ڈالا ہوا ہے جماعت کے اندر کہ جی خلیفہ خدا بناتا ہے، جی 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 ایسے ہی، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کا جو وہ تو ایک الٹیمیٹ بات ہے کہ ہر چیز خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. جی جی جی. لیکن اس کو ایک خاص رنگ میں اسلامک کہہ لیں کہ ٹرمنالوجی میں اس کو خلیفہ کو جو کہہ دینا کہ اسلام جو یہ خلیفہ یہ خدا نے بنایا ہے، اس سے جو انحراف ہے وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ خدا سے انحراف ہے. تو یہ ایک ایسا نیا کنسپٹ انہوں نے، یعنی عام قادیانیوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے اس طرح کی ٹرمز یوز کرتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ ٹرمنالوجی ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے. حالانکہ یہ تو اگر ان کے تھرو دا لائف ہسٹری جو ہے وہ دیکھے جائے، ان کے طریقہ کار انتخابات کو دیکھا جائے تو اس میں تو ہر انتخاب کی تعداد ان کا بڑا تھا. کیا خدا تعالیٰ مطلب اس طرح اسی مرزا مسعود جو ہیں انہی کی جناب خود ان کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کے خطابات موجود ہیں کہ ایک کوئی ہڈن فورس ہوتی ہے جی جو اس مجلس میں بیٹھے جو انتخاب کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کھڑے کروا دیتی ہے. یہ ایک کنسیپٹ ہے مطلب. تو جی طاہر صاحب، یہ جو قادیانی جماعت میں جو سربراہ چننے کا جو معیار ہے اور جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں بتائیں، وہ کیا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور دوسرا جو ہے یہ ہمیشہ یہ مرزا فیملی کا ہی بندہ جو ہے وہ کیوں بنتا ہے، یعنی گدی نشینی کیوں چلی آ رہی ہے؟ یہ تو بلیم کرتے ہیں یعنی کہ ملوکیت کے اوپر بھی بات کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن ان کی تو اپنی جماعت میں ملوکیت ہی ہے. ایگزیکٹلی. فرسٹ آف آل میں آپ کے پارٹ 1 کا جو آپ کو آنسر کرتا ہوں. جی جی. یہ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی یہ ٹائم ٹو ٹائم جو طریقہ انتخاب ہے وہ چینج ہوتا رہا. تو ایک طرف تو ان کا یہ عقیدہ ہے یا یہ عقیدہ پلایا ہوا انہوں نے کہ لا سنت تبدیل ہے، خدا تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. صحیح. اور ساتھ یہ بھی عقیدہ دیا ہوا کہ جی خلیفہ خدا بناتا ہے. تو دوسری طرف ان کا اپنا ہی وہ جس طرح منسوب کیا ہوا خدا تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے، جن کے اپنے طریقے کار تبدیل ہوتے رہتے ہیں. مطلب اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا کہ پہلا جب خلیفہ کا چناؤ ہوا ان کا نور الدین کا، تو وہ چونکہ ایک پارٹنر تھا، بزنس پارٹنر تھا مرزا قادیانی کا. ہاں جی. تو اس کا انتخاب جس طرح ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ چند لوگوں نے مطلب ادھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو آگے لگا دیا جائے، ادروائز یہ جماعت ٹوٹ جائے گی. جو ایک مریدانہ کلچر کو رواج دیا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کے بعد جب یہ دوسرا خلیفہ بنا، اور اس خلیفہ کو بنانے والی وہ مجلس تھی جو کہ 14 ممبران کی مرزا قادیانی نے خود کھڑی کی تھی. صحیح صحیح. جس میں لاہوری فرقہ کے سارے لوگ موجود تھے. جی جی. بلکہ ان کی تعداد زیادہ تھی. جی. آفٹر ورڈ یہ ہوا کہ جب خلیفہ ثانی کا انتخاب ہوا دوسرے خلیفہ کا، وہ تو قبضہ تھا، سیدھا قبضہ تھا کہ اس نے مرزا قادیانی کے بیٹے نے چڑھائی کی ہوئی تھی. بالکل 1,500 بندہ لے کے جناب اس نے جلغار کی اور قادیان کو جیسے جو فتح کیا ہوا ہے تو سب کو یغمال بنایا ہوا تھا. تو اس نے مولوی محمد علی کے ساتھ بھی بدسلوکی کا مظاہرہ کیا اور بھی لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کیا. اس پر قبضہ کیا تھا اور وہ ایسا لائق آدمی تھا
سب سے بڑی بات تو ایسا لائق آدمی تھا جو مرزا محمود ہے، مرزا بشیر الدین محمود پاکستانی جن کا، اس کو وہ بیعت کے الفاظ تک یاد نہیں تھے، اور اس کو بیعت کے وہ الفاظ دہرانے والا اور آگے بیعت کروانے والا وہ مولوی غلام سرور شاہ تھا، جو کہ ایک فیمی تھا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ وہ فیمی تھا. مولوی غلام سرور فیمی ان کی اصحاب احمد جن ذہن ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے. جی بالکل بالکل، اس کے اندر لکھا کہ وہ فیمی تھا. تو اس طرح کے یہ سارے منشیات کے عادی یا سکسے میں لوگ جو تھے فیمی ٹائپ کے جو ہے، یہ سارا ایک ٹولہ اکٹھا ہوا تھا ایک. تو وہ اس طرح یہ خلافت کے انتخاب کرتے رہتے تھے، اپنے چیلے چپٹے اکٹھے کر کے لیتے ہیں. اور اب موجودہ جو طریقہ کار ہے، اور آگے مزیدار کی بات کہ پہلے کے بعد دوسرے کا تبدیل ہوا طریقے واردات. اب تیسرے کی طرف جب آگے اس نے مرزا بشیر الدین محمود نے دیکھا کہ اب آگے حکیم نور الدین کی اولاد الٹیمیٹلی اس میں اسٹینڈنگ پوزیشن میں تھی. بالکل بالکل بالکل. اس نے سب سے پہلے ان کو نکالا جماعت سے 1956 میں. تو اس کے بعد اس نے طریقہ انتخاب بھی چینج کر دیا. صحیح. اس میں اس نے یہ شامل کیا کہ جو چند عمرا اپنے مطلب کے اکٹھے کرتے تھے، اور ساتھ جو مربیان ناظران وغیرہ جو خاص خاص ہیں ان کو اکٹھا کر کے تو یہ جناب طریقہ انتخاب ہوتا ہے. ایسے وہ نہ ہونے کے برابر نام پیش کیے جاتے ہیں، اور جناب اس میں سے جس کو کرنا ہوتا ہے ایکچولی اس کی آلریڈی ہی تیاری کروائی جاتی ہے. جی میں سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا. اس کو سارے سسٹم کے ساتھ جو انٹیکٹ ہوتا ہے بندہ انگیج ہوتا ہے، وہی آلموسٹ جو آگے جو ٹیک اوور کرتا ہے. جی طاہر صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ابھی انہوں نے پروگرام بھی کیا اور یہ جو ایک ٹرینڈ بھی چلا رہے ہیں خلافت کا اور خلیفہ کا، تو اس سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ مرزا مسرور جو ہے اس کی جو پکڑ ہے اپنی جماعت کے اوپر بطور سربراہ کے، وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کو اس چیز پروپیگنڈے کی ضرورت پڑ رہی ہے زیادہ؟ جی بالکل ایگزیکٹلی. یہ اس چیز کے لیے کہ وہ اب وہ اس چیز کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں کہ یہ خلافت جو ہے اس کے ساتھ جڑے رہنا جو ہمارے لیے ضروری ہے، ادروائز یہ سب کچھ بریک ہو رہا ہے ان کا. اور مرزا مسرور کا خود اپنا لیٹر موجود ہے میرے پاس، اس کی کاپی پڑی ہوئی ہے. یہ اس نے لکھا ہوا ہے، ایک شخص تھا ادھر ربوہ سے، ناب نگر سے، اس کا فیملی میٹر تھا. ان کے محلے کے صدر نے اس کی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کی، تو وہ اس نے اپلیکیشن دی میرے میں، اور سارے یہ نازیالہ کو، مرزا خورشید کو. اوپر سے جناب مرزا مسرور کا لیٹر آیا کہ اس نے اس کو بھی خط الٹیمیٹلی لکھا، اپنے خلیفہ وقت کو خط اس نے لکھا. اس نے کہا کہ یہ معاملات ہے کہ اس نے بیٹی کہتا تھا، اور اس کے ساتھ اس نے بعد میں شادی کر لی، میرے بچے ہیں، مجھے تھریٹ کیا جاتا ہے، مجھے کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے. ادھر سے مرزا مسرور نے اپنا جو بھی زور لگانا تھا لگایا، لیکن الٹیمیٹلی لوکل جو انتظامیہ تھی وہ ملی ہوئی تھی اس محلے کے صدر کے ساتھ. یہ اپنے جو ان کے عہدے داران ہوتے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. صحیح. تو مرزا مسرور نے لکھا، اس کو خط کا جواب لکھا کہ میری نیچے والے عہدے دار بات نہیں مان رہے. اچھا. یہ حالت ہے اس کی گرپ کی حالت ہے. اور اب آپ دیکھ لیں، یہ ود ان 2-3 ایئرز اب ریپڈلی یہ انہی چند سالوں میں بڑے بڑے اسکینڈل آئے ہیں، ان کے فائنینشیل اسکینڈل سامنے آئے ہیں. جی ایسا ہی ہے. ابھی میں آپ کو شکر آگے بتا دیتا ہوں کہ لاسٹ 2-3 ایئر پہلے وہ اس میں مقامی جو سیکٹری مال تھا 50-60 لاکھ کا غبن کیا اس نے، لیکن اس کو دیکھیں کہ ان کا سسٹم کہ وہ ان کا ممبر ہے اسٹیل. وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے انہوں نے کچھ خواری میں ڈالا تو میں سب کے نام لوں گا. صحیح. ہو رہا ہے. تو یہ سو کال جو ان کا طریقہ کار ہے، یہ کوئی ایسا اس میں ہے نہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو یہ صرف جسٹ پروپیگنڈا ہے کہ اب وہ ایشو وہ جو ایک اس ٹائم ہوا چلی ہوئی ہے مرزا غلام قادیانی کے بارے میں، اس کی تحریرات کے حوالے سے، اس سے ہٹانے کے لیے توجہ اٹھانے کے لیے نیا شیشہ انہوں نے چھوڑ دیا تاکہ جو وہ ڈائیورٹ ہو. بالکل ٹھیک. اچھا طاہر صاحب، یہ بتائیے کہ جو مرزا مسرور اینڈ فیملی اور مرزا فیملی رائل فیملی ہے،
ان کا جو طرز زندگی ہے وہ تو بڑا شاہانہ قسم کا ہے، اور گھوڑے بھی ہیں پالے میں ہیں، اور یہ لگژری گاڑیوں میں، بلکہ بہت بڑی بڑی لمبی چوڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، چارٹرڈ پلینز میں سفر کرتے ہیں. تو ان کا بزنس کیا ہے، اور یہ اتنا بڑا جو لائف سٹائل ہے انہوں نے کیسے مینٹین کیا ہوا ہے، ان کے کیا بزنسز ہیں؟ جی یہ سب سے پہلے سوری، ایک تو وہ سیکنڈ پارٹ جو تھا اس کوشچن کا، جی کہ یہ جو پچھلا کوشچن تھا آپ نے کیا مجھے، جی جی اس میں تھا کہ مرزا فیملی سے ہی کیوں ہوتا ہے. ہاں جی جی بالکل یہ بالکل. جی یہ اس فیکٹر کے حوالے سے میں تھوڑا سا پہلے بتا دوں جی جی. کہ یہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو ایک بائنڈنگ فورس ہے ان کے لیے. ہوں. وہ سینٹر آف جو ایکسس ہے وہ یہی ہے، صحیح. ایکسل ان کا یہی ہے، ہوں اس کے گرد یہ سارے گھومتے ہیں. ہوں جس دن مرزا فیکٹر ان کے اندر سے نکلے گا ہوں. اس دن یہ جماعت بالکل سمیش ہو جائے گی. صحیح صحیح. اور یہ جو سو کارڈ آگے اب تیاریاں ہو رہی ہیں، الٹیمیٹلی ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے. جی جی جی. تو کتنی دیر یہ بیٹھے رہیں گے؟ ہاں جی 70+ تو آلریڈی ہو چکے ہیں. جی. تو اس میں اب آگے جو خلافت کی دور میں کچھ امیدوار ہیں، ہاں جی شاہ فیملی جو ہے ان کی سسرالی جو فیملی ہے جی 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 وہ بھی اس دور میں شامل ہے. جی جی. وہ جو پاکستان کے جو امیر ہیں. جی 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 جی. ہاں جی خالد شاہ، ہاں جی محمود شاہ، جی جی جی. اور باہر الٹیمیٹلی یہ لابی جو ہے. اب یہ دیکھیں کہ ناظر اعلیٰ کی یہ اب ایکچولی سارے جتنے مین شعبہ جاتے ہیں ان پر یہ اپنے خاندان کے ہی بندے بٹھاتے ہیں. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی. ناظر اعلیٰ کا آپ کے سامنے ایکسپیرینس ہے کہ مرزا خورشید فوت ہوا تھے، وہ ہے تو اس کے بعد اس کا بھائی جو ہے وہ جو کہ آلریڈی مطلب ایک ہفتے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی آلموسٹ، بالکل فوت ہو گیا جی جی مرزا غلام احمد. جی مرزا غلام. انہوں نے مرزا فیکٹر کو نہیں چھوڑا. اب ان کو ادھر بندہ نہیں ملا پراپر، اس وجہ سے ان کو خالد شاہ کو بنانا پڑا. خالد شاہ کو بنانا پڑا. خالد شاہ بھی ایکچولی انہی کی فیملی کا ممبر ہے. جی جی. تو جو مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا جی اس کے لیے تو خیر ہر طرف ٹانگیں پھنسائی ہوئی تھی اپنے سسرالی جی رشتے داروں کا جال بچایا اور نیٹورک تھا اس کا سارا جو اس کا کردار تھا. اب ہم چلتے ہیں آپ کا جو نیکسٹ کوسچن ہے اس کی طرف. جی جی جی. ان کا کیا بزنس کیا ہے جی؟ بائنڈنگ فورس ہے جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. جی ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ چندہ ہی ہے. یہ چندہ ہی ہے. صحیح. کیونکہ مرزا قادیانی نے جو لکھا ہوا ہے حقیقت الوحی میں بھی لکھا ہوا ہے، نزول المسیح میں لکھا، جگہ جگہ لکھا ہوا اس نے کہ مجھے تو اپنی روزی روٹی کی فکر تھی، ہمارا ذریعہ معاش تھا والد کی پینشن، اور مجھے یہ فکر لاحق ہوئی کہ ان کی پینشن کے بعد وہ تو ان کی زندگی تک محدود ہے، پینشن کے بعد ہمارا کیا بنے گا. تو پھر جناب آگے میں نے یہ سلسلہ جو شروع کیا، اور جس طرح شروع کیا وہ بھی میرا ایک لمبی ہسٹری ہے. جی جی. اور اس کا ڈاکخانوں کے ذریعے سے پیسے وصول کرنا، کتاب کے نام پر ایک چندہ خوری مہم جو شروع کی جی 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 جی. اور جھوٹ بولے اور لوگوں کو بہکاتے رہے، اور یہ ان کا یہی ہے الٹیمیٹلی. اب مرزا قادیانی وہ تھا جس کے پاس ایک کتاب کی اشاعت کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن اپنی کتابوں کے ساتھ وہ یہ لکھ رہا ہے کہ میں نے جہاد کے خلاف جی کتابیں لکھ کر جو بھجوائیں مختلف ممالک میں، اسلامی ممالک میں، ہزاروں روپے اپنے پلے سے لگایا. جی جی جی. وہ ہزاروں روپے کہاں سے آ گیا؟ بالکل صحیح. اور میرے خیال ہے حج کرنے بھی نہیں جا سکا، یہی کہتے ہیں نا کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. جی جی بالکل. نہ یہ حج پہ گیا ہے اور نہ ہی وہ تو قادیان سے باہر نکلا ہی نہیں ہے. جی جی. قادیان لدھیانہ یہی ہوشیارپور یہی اس کی اسٹیٹ تھی، اس کے اندر گھومتا پھر رہا تھا وہ. تو طاہر صاحب یہ جو MTA چینل ہے انہوں نے جو پروگرام بھی کیا، ابھی انہوں نے کہا کہ جو ہمارے معترضین ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، چندے پہ بات کرتے ہیں، تو ہم تو یہ چندہ جو ہے پوری دنیا سے جو اکٹھا کرتے ہیں، ہم تو پوری دنیا میں تبلیغ اسلام پر اصل میں خرچ کرتے ہیں. اس کی طرح میں بعد میں آتا ہوں، ابھی میں وہ اپنے بارے کی زندگی جو ہے وہ اس کے بارے میں بتا دوں. جی 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 جی. کہ یہ لائف سٹائل جو ہے جی لائف سٹائل یہ ان کو ہم کہتے ہیں اپنی جو پرسنل لینگویج میں حاڈرام کہتے ہیں. یہ سارا حاڈراموں کا خاندان ہے، اور ان کا جو چندہ فیکٹری ہے وہی ان کا سورس آف انکم ہے. اور یہ بڑے بڑے جو اسی مرزا مسرور کی لائف ہسٹری کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ شخص کی تیاری ڈے 1 سے کروائی گئی، اور جو شخص سب چیزوں کے ساتھ انگیج ہوتا ہے نا جی جی وہ الٹیمیٹلی خلافت کا بہتر حقدار ہوتا ہے. صحیح صحیح. تو یہ چونکہ دونوں طرف سے والدین کی طرف سے یہ اس کا
اپنے خاندان کے اندر ایک روش تھی اس لحاظ سے. اور ویسے بھی یہ جو مرزا بشیر الدین کی جو فیملی ہے وہ زیادہ ان پاور تھی ان معاملات میں. تو یہ گانا میں گیا. اب گانا میں بھی ان کے جناب وہ 8 سال یہ بطور پرنسپل ادھر رہا ہے. جی جی ایسی. اور جو دیپالی گانا میں ایگریکلچر فارم کا یہ مینیجر بھی بطور مینیجر بھی اس نے کام کیا جی. اب وہ دیکھیں کہ ادھر بھی انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. یہ ربوہ میں چناب نگر میں نہیں تھا سیٹ اپ ان کا گھوڑے وغیرہ رکھنا اور لگژری لائف. یہ ادھر بھی ان کا سیٹ اپ ہے, لندن میں موجود ہے, جس کا افتتاح 2011 میں کیا تھا. جی ایسے. اور اس کے علاوہ جہاں پر اسکینڈل بھی آئے ہیں بہت سارے, جو جنسی اسکینڈل وہاں پہ آئے ہیں, اور بہت ساری ان کی حرکات و سکنات جو وہ بات ہوئی ہیں. اس کے بعد یہ گانا میں انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. ادھر بھی بڑے بڑے فارم وغیرہ انہوں نے زمین جو ایکوائر کی ہوئی ہے, اور ادھر بھی انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. اگر ادھر سے کوئی حالات ٹائٹ ہوں گے تو ادھر بھاگ جائیں گے, لیکن قادیان نہیں جائیں گے. بالکل کچھ اور ہے. آپ نے جس طرح کوشچن کیا جی جی جی, یہ چندہ ساری دنیا سے اکٹھا ہو کر کہاں جاتا ہے, جی یہ الٹیمیٹلی یہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے. منی لانڈرنگ ہوتی ہے, صحیح. جو پاکستان سے جاتا ہے اسپیشلی, تو وہ بھی بہت سارے سورسز کے تھرو جاتا ہے, اور یہ سارا کلیکٹ ہوتا ہے ادھر جا کے لندن میں. وہاں سے یہ پھر ڈسبرس کرتے ہیں, کوئی انڈیا بھجواتے ہیں, اس طرح کر کے اپنی جو جہاں پہ بھی ان کو سیف ہیونز مل جاتی ہے اس معاملے میں, جس طرح پناما مل گئی ان کو. جی جی جی. اور مرزا طاہر کے بھی نام فلیٹ تھا اپنے نام پہ. وہ کال ایک جو انجمن بنا کے, انجمن کا سربراہ کون ہے, خود ہی ہے. جی ایسی. بینیفیشری ہر چیز کی یہ خود ہے, بینیفیشری خود ہے. کوئی بھی اس میں پارٹنر نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈینائی کر سکے. بالکل ٹھیک. تو سارا یہ انہوں نے سیٹ اپ اس اسلام کے نام پہ, ہم اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. اور منی لانڈرنگ تک کا تو موجود, اگر مجھ سے پوچھا جائے تو منی لانڈرنگ جو موجود ہے بانی جو ہے وہ غلام قادری نہیں ہے. بالکل ایسے, صحیح کہہ رہے ہیں. جو نوٹوں کو کاٹ کر جی آدھا ایک لفافے میں ڈال کر بائی پوسٹ منگواتا تھا, اور آدھا لفافے میں ڈلواتا. بالکل جی, بائی پوسٹ میں وہ اپنے وقت کی منی لانڈرنگ تھی, اپنے وقت کی. جی جی. اب لارج اسکیل پہ ہے, اب اس کا اپنا ایک اور نیا اسٹائل ہے. تو یہ سارے منی لانڈرنگ کے جو موجود ہیں, اور یہ سارا اس مافیا کا حصہ ہے جو کہ لوگوں سے, عام لوگوں کو بہکا کر ان سے یہ پیسے اٹھاتے ہیں اسلام کے نام پر. تو وہاں وہ اپنی عیاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس خلیفہ سو کالڈ خلیفہ آف اسلام سے, سو کالڈ خلیفہ آف اسلام سے پوچھے کوئی بندہ کہ یہ جو 15-20 کروڑ کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, یہ سادگی کا درس ہے, یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے. اس اسلام کی خدمت ہو رہی ہے جس کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ہمیں مکہ معظمہ کی بجائے لندن میں واز کی زیادہ جو ہے وہ مزہ آتا ہے لندن میں, جبکہ نہ وہ کبھی مکہ گیا نہ کبھی لندن گیا. جی جی. اب وہ ایکسپیرینس صرف کیا تھا کہ ان کو جو انگریزوں کی کچھ نہیں تھی اس کی وہ کیا لے کہ کمپنی کی مشہوری کے لیے وہ صحیح بالکل ٹھیک, بالکل. اچھا طاہر صاحب, آخر میں اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ مرزا مسرور کی اوور آل شخصیت کے بارے میں ایک لائن اگر آپ کو کہنا چاہیں. مرزا مسرور کی شخصیت ایک شیطان سے آدمی ہے. اس کی شخصیت جو ہے وہ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کی گرفت کمزور ہے. ایک نااہل آدمی, نااہل قسم کا آدمی ہے, نااہل قسم کا آدمی ہے, نالج نہیں ہے. ایون مطلب ایم ایس سی اس نے وہ کہ ایم ایس سی ایگریکلچر میں کی ہوئی ہے, اکنامکس میں کی ہوئی ہے, لیکن اس کو اگر آج بھی دیکھ لیں آپ گوروں سے بات کرتے ہوئے تو اس کی انگلش آپ دیکھ لیں, اسپیکنگ پاور دیکھ لیں. جی, دیکھ کر بھی نہیں صحیح پڑھتے, دیکھ کر بھی نہیں صحیح پڑھ سکتا. عربی کی تو آپ دیکھ لیں تلاوت کی اس کی صورت آپ دیکھ ہے. اس کے علاوہ اردو بھی اردو بھی اوپر سے خود ہی اپنے ہاتھ سے لکھتے ہو, جس طرح اس دن کے چیلے جب تک بتاتے ہیں مرزا صاحب خلیفہ خامد صاحب کے اندر فرشتے چل رہے ہوتے ہیں کمرے میں اور لگے ہوتے ہیں, ہم دیکھ کے حسرت کرتے ہیں کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں. اچھا, تو وہ اپنے ہاتھ کی لکھی باتیں نہیں پڑھ سکتا. جی ایسے کی مذہبی اور ذہنی حالت کیا ہوگی. جی طاہر صاحب, آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے طاہر احمد ڈار صاحب جو کہ سابق قادیانی ہیں, اور آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے. جیسا کہ پروگرام کے شروع میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ
کہ پروگرام کے آخر میں ہم قادیانی جماعت کو ایک چیلنج دیں گے. جیسا کہ قادیانی جو ٹی وی چینل ہے انہوں نے جو پروگرام میں اپنے ریسنٹ کہا, بڑے قصیدے پڑھے انہوں نے اپنے سربراہ کے بارے میں, مرزا مسرور صاحب کے بارے میں, کہ وہ بڑے ہی جناب نڈر آدمی ہیں اور ان کو پتہ نہیں شیر بھی کہہ دیا کسی نے پروگرام کے اندر. تو بہرحال اگر وہ اتنے ہی نڈر ہیں اور شیر ہیں تو ہمارا یہ ایک چیلنج ہے کہ وہ پاکستان آئیں. وہ پاکستان جو ہے ان کا آبائی ملک پاکستان ہے, تو وہ پاکستان کیوں نہیں آتے؟ ہمارا ان کو چیلنج ہے کہ وہ پاکستان آئیں, اور یہی چیلنج مولانا اللہ حسین صاحب نے بھی ہمارے ایک پروگرام میں دیا تھا. جی ناظرین, اب ہم دیکھیں گے کہ قادیانی جماعت جو ہے وہ یہ چیلنج جو ہے اس کو پورا کرتی ہے کہ نہیں. ویسے ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ جو ان کے مذہب کے بانی ہیں, جو ان کی جماعت کے جو بانی ہیں, انہوں نے بڑے بڑے اپنی زندگی میں مرزا غلام قادیانی نے چیلنج دیے اور بڑے بڑے مباحلوں کو چیلنج دیے, وہ کبھی بھی اس میں پورا نہیں اتر سکے. اور حتیٰ کہ جو مسلمانوں کو جو چیلنج دی اس میں کیا پورا اترنا, جو غیر مسلموں کو چیلنج دی اس میں بھی نہیں جو ہے وہ پورا اترے. تو ہم یہ گزارش کریں گے قادیانی جماعت سے اور خاص طور پر قادیانی ٹی وی چینل سے کہ وہ برائے مہربانی اس چیلنج کو پورا کر کے دکھائیں. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.